پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر اظہر علی کے والد محمد رفیق نے 76 سال کی عمر میں بھی میراتھن ریس میں گولڈ میڈل جیت کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ بڑھاپے میں نوجوانوں سے تیز رفتار اور پھرتیلے رہنے والے محمد رفیق کی صحت کا راز کیا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ 76 سالہ نوجوان قومی کرکٹر اظہر علی کے والد صاحب محمد رفیق صاحب موجود ہیں۔ سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کب سے میراتھن ریس کھیل رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اتنے سالوں کے بعد ابھی بھی آپ نے نہیں چھوڑا، ابھی بھی آپ میراتھن ریس میں دوڑتے ہیں، اتنا جذبہ، اتنی ہمت کیسے آپ نے؟ میں نے 1990 سے تیاری شروع کی تھی اور 1998 میں پہلی میراتھن پشاور میں لگائی، جو میری پہلی میراتھن تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ کمپلیٹ ہوئی، اور کمپلیٹ ہونے کے بعد میرا جذبہ اور بھی بڑھ گیا۔ پھر میں نے اس کے بعد 98 کے بعد 99 میں پہلی جو میراتھن تھی وہ نیشنل گیمز کی تھی۔ دوسری میراتھن جو 99 میں نے لگائی تھی وہ لاہور میں ہوئی تھی، وہ نیشنل ایتھلیٹک چیمپئن شپ تھی۔ اس میں اللہ کا شکر ہے کہ میری چوتھی پوزیشن تھی سب پارٹیسپینٹ سے، میں ہی سب سے اولڈ تھا، باقی سارے ینگ تھے۔ تو یہ اللہ نے احسان کیا میرے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد تسلسل سے آگے جو نیشنل میراتھنز ہیں وہ دو اور ہیں، وہ یہ ہے ایک 2001 میں اور ایک 2003 میں۔ اس کے بعد سلسلہ شروع ہو جاتا ہے انٹرنیشنل میراتھن کا۔ وہ انٹرنیشنل میراتھن 3 جو ہوئی ہیں وہ لاہور میں ہوئی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پرویز الہی کے دور میں لگائی گئی تھی۔ تو وہی تینوں کی میں نے جو ہے نا وہ پارٹیسپیشن سے ان کو کمپلیٹ بھی کیا تھا اور آنر بھی حاصل کی تھی۔ ہم بات کرتے ہیں آپ کی ریس کے متعلق جو کہ شیخو پورہ میں ہوئی تھی، وہ 21 کلومیٹر تھی۔ اس کے بارے میں بتائیے گا کتنے پارٹیسپینٹ تھے، اور اس ریس کے دوران اس موسم کی سختیوں کو کیسے آپ نے ہینڈل کیا؟ اس میں پارٹیسپینٹ جو تھے نا ینگ، وہ تو 100 سے اوپر ہی ہوں گے، لیکن جو سینئر سٹیزن تھے اس میں اکیلا ہی تھا، اونلی ون۔ تو پارٹیسپینٹ تو ٹھیک ٹھاک تھے، کیونکہ سیکنڈ تھی، وہ سیکنڈ میراتھن تھی۔ وہ جو بچہ کروانے والا ہے وہ بڑا نائس آدمی ہے، وکیل ہے، اور تھوڑا وہ مذہبی لحاظ سے سیاست میں بھی حصہ لیتا ہے، تو وہ نائس آدمی تھا۔ اس لیے میں نے وہ ساری تکلیفیں برداشت کی، ٹریفک کی بھی اور باقی بھی۔ وہاں مجھے جوس نہیں بھی ملا تو تب بھی میں نے اس کو کنٹرول کر لیا، ٹریفک کو بھی کنٹرول کیا، اور وہ میں اللہ کا شکر ہے کہ بالآخر وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ تو انہوں نے جو رسپانس دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے ریئلائز کیا یہ فرسٹ ٹائم ہے، میں نے اتنی اچھی میراتھن لگائی تھی تو کسی نے اتنا رسپانس نہیں دیا جتنا اس بچے نے مجھے رسپانس دیا۔ پھر ظاہر ہے میں نے اس کو سلوٹ مارا، اس کو شاباش بھی دی، اس کی رسپیکٹ بھی کی، عزت کی، اس نے بھی میری بڑی عزت کی۔ سر، اسٹیمنا کیسے بحال کرتے ہیں، سانس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں دوڑتے ہوئے؟ آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے، کس طرح آپ بھاگتے ہیں، کس طرح اپنی باڈی کو، دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں؟ سانس کے جو لوگ کرتے ہیں نا رننگ میں سانس روکنا ناجائز ہے۔ رننگ میں جتنا سانس آپ لیں گے اتنا آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ وہ ساری چیز آپ کو ٹریننگ میں آتی ہے۔ ٹریننگ میں اپنے سانس کو جتنا بڑھا لیں گے، جتنا لمبا سانس لینے لگ جائیں گے، اتنا ہی آپ کو وہاں فائدہ ہوگا۔ یہ سارا مسئلہ ٹریننگ پہ آ جاتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ ٹریننگ اتنی زیادہ کریں کہ جیسے آپ مر چکے ہیں، مرنے والے ہو جاتے ہیں، تب جا کے وہاں آسانی سے کر سکیں گے۔ پھر آپ کو مینٹل ٹارچ اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ ادروائز آپ سوچنا شروع کر دیں، میں تو بیٹھ جاؤں گا، میں اب کیا کروں، سوچنا شروع کر دیں تو آپ گئے، ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سے ہارڈ ورک اتنا کر کے آئیں کہ آپ مینٹلی ڈیٹوریٹ نہ ہوں، مائنڈ اپنا اسٹرانگ رکھیں۔ 30 کلومیٹر کے بعد ہماری باڈی جواب دینا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہمارا مائنڈ کام آتا ہے۔ پھر ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، کبھی پانی پی لیا، کبھی یہ کہہ دیا جی کیلا نہیں ہے، کیلا چاہیے۔ وہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ کیلا پرووائڈ کرتے ہیں، پھر کیلا کھا لیا۔ پھر ہم نہر پہ آ گئے، نہر پہ کہا چلو اب ٹھنڈی ہوا آئے گی، اس کا بہانہ بنا لیا۔ پھر آگے پل آ گئے، وہ کہیں جی پانی، اور میں کہا نہیں جی اگلے پل پر پانی پینا ہے اور کیلا بھی کھانا ہے۔ پھر 2-3 جب کیلے ہو جائیں پھر ہم کہتے ہیں بس بھائی اب کیلا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، اوکے۔ وہ ساتھ ساتھ ہم پھر لیتے جاتے ہیں، تو کئی پل کراس کر جاتے ہیں۔ پھر دھرم پورہ آ جاتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے بتا دیا آپ کو۔ پھر وہ جوس جو ملتا ہے گنے کا، زندہ باد۔ سر، یہ بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ سوئمنگ اور رننگ یہ 2 ایسی گیمز ہیں آپ کو مکمل فٹ رکھتی ہیں، آپ کو یقیناً اسی چیز نے فٹ رکھا ہے، اور دوسرا آپ کی ڈائٹ کیا ہے، آپ کھاتے پیتے کیا ہیں اس وقت؟ میری بیٹے بالکل سمپل ہے، سادہ۔ آج کل جو میں کھا رہا ہوں صبح دہی کھاتا ہوں،
اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد پھر میں پراٹھا اور آملیٹ کھاتا ہوں، ساتھ ہی چائے پی لیتا ہوں. پھر دوپہر کو آج کل جو روٹین ہے پھل کھا لیتا ہوں. پھر رات کو کھانا کھاتا ہوں گھر کا، کوئی چیز باہر سے نہیں سوائے پھل کے، سب گھر کی. روزانہ آپ کتنی ایکسرسائز یا پریکٹس کرتے ہیں؟ میری تقریباً اگر آپ لگائیں لائف کی تو ایوریج 10 کلومیٹر نکلے گی یہ ڈیلی لگاتے ہیں آپ؟ اندازاً. ہاں 10 کلومیٹر نہیں، کبھی 20 کلومیٹر بھی لگتی ہے، کبھی اس سے کم بھی لگتی ہے، کبھی نہیں بھی لگتی. میں اندازاً آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں 10 کلومیٹر. تو 10 کلومیٹر ایوریج اگر ہم کر لیں ڈیلی تو پھر جب میراتھن اناؤنس ہو جائے اس وقت ہمیں پھر کوئی 20-25 پر پہنچنا پڑتا ہے. 30 پہ پہنچو گے تو زیادہ فائدہ ہے. باقی تو ہم کہتے ہیں اب کرو بھائی 12 کلومیٹر اب کرو کسی طرح سے، تو 30 تک ٹریننگ ہو جائے تو پھر ہماری میراتھن ہو جاتی ہے. سر آپ کو کتنا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے اس گیم کو اب عزت مزید ملے گی؟ اب یہ ہے کہ جو پہلے میں نے کیے ہیں آپ کا ریکارڈ آپ میرا دیکھیں گے تو پہلا ریکارڈ میرا بہت سپر ہے، لیکن جو لیٹسٹ ریکارڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. ابھی میں آپ کو بعد میں لگاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میں میراتھن فل بھی لگاؤں گا انشاءاللہ، ایک وقت آئے گا. اب تک آپ میراتھن ریس میں حصہ لے رہے ہیں، اکثر ریسز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ بتا رہے ہیں نوجوان ہوتے ہیں، آپ اکیلے ہی ہوتے ہیں، ضعیف العمر جو ہوتے ہیں، مطلب کہ عمر پیری میں آپ ہی ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ، یہ جذبہ، یہ جنون کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے جاری رہے گا؟ نہیں، یہ میں نے آپ کو جو بتا دیا نا کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہیں. اور یہ دونوں چیزیں اب میں بچوں کو پڑھا گیا ہوں، اپنے بچوں کو ٹیوشن نہیں کرتا، اپنے بچوں کو پڑھا گیا ہوں. اب پڑھانا بھی میری ایک ہابی بن گئی ہوئی ہے اور کھیلنا بھی ایک ہابی بن گئی ہے. اب جب تک میں اس میں یہاں آ کے پسینہ نہیں نکالتا وہ میرا نشہ پورا نہیں ہوتا. یہ ایک نشہ ہے جو لگ جاتا ہے پھر انسان چلتا ہی رہتا ہے. اب میں اگر رک جاؤں گا اس کا تو میں سمجھ لے کہ پیچھے چلا جاؤں گا. آپ کرکٹ میں کیوں نہیں آئے؟ آپ کے بیٹے کرکٹر میں آ گئے. میں ایکچولی بچپن سے ہی کرکٹ کھیلتا تھا، اسکول میں کرکٹ کھیلا، کالج میں کھیلا، پھر یونیورسٹی جا کے بھی کھیلا. لیکن جب مجھے پتہ چل گیا کہ اب میری چانس باقی نہیں رہ گیا، اب میں نہیں سلیکٹ ہو سکتا، تو پھر میں نے اپنا وہاں سے چھوڑ کے جاری تو رکھی کرکٹ، لیکن میں اس وقت ایجوکیشن کی طرف امپرومنٹ کی طرف لگ گیا. پھر میں نے ڈبل ایم اے کیا، ایک ایم اے اسٹیٹس کیا، ایک ایم اے اکنامکس کیا، اور پھر میں ٹیچر لگ گیا، پھر پڑھانے لگ گیا، کھلانے بھی لگ گیا. تو فیلڈ میرا ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسپورٹس بھی رہا، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن دونوں چلتی رہی. تو ایک میں جنرل فکرہ آپ سے بتاؤں گا جو لوگوں کو یاد کرنا چاہیے. ریئل ایجوکیشن، میں ریئل ایجوکیشن کہہ رہا ہوں، ریئل ایجوکیشن اینڈ ریئل ہیلتھ از بیٹر دین ویلتھ. اظہر بھائی آپ کو کیا کہتے ہیں جب آپ اس طرح کی ریس جیت کر آتے ہیں اور فیملی والے کو روکتے نہیں آپ کو؟ فیملی والے میں بیٹے جو روکنے والی ہوتی ہے نا زیادہ وہ بیوی ہوتی ہے. اب میں افسوس کے ساتھ آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ میری بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن میری بیوی نے مجھے نہیں سپورٹ کیا، میرے بچے کو بھی سپورٹ کیا. جو دعائیں وہ اس کو دیتی تھی نا وہ دعائیں میں نے نہیں دی اظہر کو، سچی بات ہے. اور وہ مجھے ہی دعائیں دیتی تھی، اس کو زیادہ دیتی تھی بچے کو، اور اس کا حق تھا. میرا اتنا حق نہیں ہے لیکن اس کا حق تھا. تو اس نے جو دعائیں دی ہیں یہ ان دعاؤں کا صلہ ہے جو اللہ نے میرے اظہر علی کو دی ہے. تو اسی طرح وہ میرے ساتھ اتنا کوآپریٹ کرتی تھی. میں جانا ہے، کھپ کے آنا ہے، اس نے میرے لیے یہ لے لیں، جتنے بھی انتظام کیے ہوتے تھے جب ینگ تھی. اس کے بعد جب وہ بوڑھی ہو گئی ظاہرہ میری طرح، تو پھر اس کو دعائیں دیتی مجھے بھی تو اظہر کو بھی. اور پھر مجھے کم از کم کہہ دیتی آپ یہ کھا لیں، آپ یہ لے لیں، آپ تھک کے آئے ہیں. تو کبھی اس نے نو نہیں کیے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں ٹریننگ پہ، کیوں رننگ کرنے جا رہے ہیں، نہ کبھی نہیں کہا مجھے ٹائم دیں ادھر نہ جائیں، ناٹ ایٹ آل. تو شی واز اے نائس لیڈی، آئی لائک ہر ویری مچ. اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے.